سامعین و ناظرین السلام علیکم، آداب۔ ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ صحت کارکن کیسے سیکھیں اور کیسے سکھائیں۔ اہم ترین نکات کو تعلیم کا ہدف بنانا۔ اکثر استاد غیر ضروری معلومات اور مہارتیں سکھانے میں بہت زیادہ وقت صرف کر دیتے ہیں۔ بعض استاد بہت تفصیل سے علم الابدان جیسے اور فزیولوجی پڑھانے میں وقت صرف کرتے ہیں۔ کچھ اساتذہ تشخیص اور علاج سے متعلق نکات تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ وقت کا بہتر استعمال یہ ہونا چاہیے کہ صحت کارکن رول پلے یعنی ڈراموں اور کلینکل پریکٹس کے دوران یہ معلومات کتابوں میں تلاش کر لیں۔ بعض اساتذہ چھوٹی موٹی مہارتیں سکھانے میں کئی دن لگا دیتے ہیں، جیسے پیچیدہ پٹیاں باندھنا۔ زیادہ فائدہ مند بات یہ ہوگی کہ صحت کارکنوں کو یہ سوچنے میں مدد دی جائے کہ اگر ان کے پاس پٹیاں ختم ہو جائیں تو وہ کون سی چیز استعمال کریں گے۔ پڑھانے والے اکثر اوقات ضرورت سے زیادہ تفصیل میں چلے جاتے ہیں، اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ وہ اکثر اہم ترین نکات جو ہیں وہ بھول جاتے ہیں۔ صحت کارکن ہر چیز نہیں سیکھ سکتے۔ طب، عام لوگوں کی صحت، پڑھانے کے طریقے اور روایتی چیزوں کی سوجھ بوجھ اور سماجی آگاہی پیدا کرنا سب اہم ہے، لیکن ان شعبوں کی ہر چیز سیکھ لینا ناممکن ہے، چاہے ساری زندگی صرف کر دی جائے۔ اس لیے انتخاب ضروری ہے۔ یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ کیا سکھایا جائے اور کیا نہ سکھایا جائے، یہ طے کریں کہ آیا ہر پہلو، اس کے 3 پوائنٹ ہم بنا رہے ہیں۔ جاننا لازمی ہے، دوسرا ہے جاننا مفید ہے، یا تیسرا ہے کہ جاننا دلچسپ ہے۔ آپ کا ہدف وہ چیزیں سکھانا ہے جو لازمی ہیں۔ چونکہ وقت محدود ہے، اس لیے ہدف بنانے میں احتیاط کریں۔ کوشش کریں کہ کم اہم چیزوں پر زیادہ وقت صرف نہ ہو، لیکن یاد رکھیں صحت کی دیکھ بھال کے انسانی اور سماجی پہلو اتنے ہی اہم ہیں جتنی فنی معلومات اور مہارتیں۔ تعلیم کا ہدف ان باتوں کو بنائیں جو سب سے زیادہ ضروری ہوتی ہیں۔ اپنے پڑھائے ہوئے سبق کی آزمائش۔ آپ جو مضمون، سبق یا نکتہ پڑھائیں، اس کے بارے میں خود سے سوال بھی کریں، اور وہ سوال یہ ہو سکتے ہیں: میں یہ کیوں پڑھا رہا ہوں یا پڑھا رہی ہوں؟ دوسرا نکتہ یہ ہونا چاہیے کہ جو کچھ میں پڑھا رہا ہوں یا رہی ہوں وہ صحت کارکنوں کی کسی مہارت کو استعمال کرنے یا علاقے میں مؤثر طور پر کام کرنے کے لیے کیسے تیار کرے گا۔ تیسری چیز یہ ہے کہ کیا یہ وقت کوئی اہم چیز پڑھانے یا اس چیز کو بہتر طور پر پڑھانے میں استعمال ہو سکتا ہے۔ ان باتوں سے شروع کریں جو طلباء پہلے سے جانتے ہوں، جیسے سیکھنا اور سکھانا اس وقت بامعنی ہو سکتا ہے جب اس کا تعلق زندگی سے ہو۔ یہ ہم آپ کو بار بار بتا چکے ہیں۔ اس لیے صحت کارکنوں کو مؤثر کام کرنے میں مدد دینے کے لیے ان کی تربیت ان خیالات، صورتحال اور مسائل سے شروع ہونی چاہیے جنہیں وہ پہلے سے جانتے ہیں۔ طلباء کے اپنے علم اور تجربے سے آغاز کریں اور پھر اس پر مزید تعمیر کرتے چلے جائیں۔ اچھا، جسم کی بناوٹ کے علم سے نہیں، زندگی سے آغاز کریں۔ جیسے ہم بتانا شروع کر دیں جسم میں یہ ہے، یہ ہے، یہ، لیکن اس سے نہیں کریں آغاز، ان چیزوں سے کریں کہ جو طلباء پہلے سے جانتے ہیں۔ بہت سے اساتذہ، خصوصاً بڑے بڑے ڈاکٹر جو رہتے ہیں، وہ صحت کے مسائل کے بارے میں تعلیم کی ابتدا اس حوالے سے کرتے ہیں
کہ یہ بیماری جسم کے کس مقام پر ہوتی ہے، اس حوالے سے نہیں کہ کسی مقامی آبادی میں یہ مسائل کیسے پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے وہ اکثر جسم کی بناوٹ کے علم، اناٹمی اور جسم کے اعضاء اور ان کے کام کے علم، فزیولوجی کی تعلیم سے شروعات کرتے ہیں۔ اس طریقے میں کئی خرابیاں ہوتی ہیں۔ انسان کے اندرونی اعضاء سے تعلیم کا آغاز کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسی چیز سے ابتدا کرنا جو زیادہ تر افراد کے تجربے سے باہر ہوتی ہیں۔ اس کی وجہ سے وہ پریشان ہو جاتے ہیں یا خود کو احمق محسوس کرتے ہیں۔ صحت کے مسائل پر بات چیت کا آغاز ایسی باتوں سے کیا جائے جو طلباء کے تجربے سے گزر چکی ہوں یا انہوں نے دیکھی ہوں تو ان کی زیادہ سمجھ میں آتا ہے۔ اس مضبوط بنیاد پر اس انداز سے نئی معلومات کا اضافہ کیا جا سکتا ہے جو طلباء کے کام سے زیادہ تعلق رکھتی ہیں۔